السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے لائک، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ صدقے کی برکت، ایک چھوٹا سا صدقہ زندگی بدل دے گا۔ چلیے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں سلیم نام کا ایک غریب مگر نیک دل آدمی رہتا تھا۔ وہ روزانہ مزدوری کرتا اور شام کو جو کچھ کماتا اسی سے اپنے گھر کا خرچ چلاتا۔ اس کی بیوی عائشہ اور 2 بچے تھے۔ غربت ضرور تھی مگر ان کے گھر میں محبت، صبر اور اللہ پر بھروسہ بہت تھا۔ سلیم کی ایک عادت تھی کہ وہ ہر جمعہ اپنی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرتا۔ کبھی چند سکے کسی فقیر کو دے دیتا، کبھی کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتا اور کبھی کسی یتیم بچے کے لیے کپڑے خرید دیتا۔ لوگ اسے سمجھاتے کہ پہلے اپنا گھر سنبھالو پھر دوسروں کی مدد کرنا۔ سلیم ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتا، صدقہ مال کم نہیں کرتا بلکہ اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں شدید بارش ہوئی، کئی لوگوں کے گھر گر گئے۔ سلیم کا کچا مکان بھی ٹپکنے لگا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ گھر کی مرمت کرا سکے۔ اسی دوران اسے راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی جو کئی دن سے بھوکی تھی۔ سلیم کے پاس صرف 500 روپے تھے۔ یہی رقم اس نے گھر کی مرمت کے لیے رکھی تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے وہ تمام رقم بوڑھی عورت کو دے دی۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہ تمہارے رزق میں ایسی برکت دے کہ تم کبھی محتاج نہ ہو۔ جب سلیم گھر پہنچا تو بیوی نے پوچھا، مرمت کا سامان کہاں ہے؟ سلیم نے ساری بات بتائی۔ پہلے تو عائشہ خاموش رہی، پھر بولی، اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے تو وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگلی صبح سلیم کو شہر سے ایک پرانے دوست کا فون آیا۔ دوست نے کہا، ہماری کمپنی میں ایماندار آدمی کی ضرورت ہے، مجھے تم یاد آئے، اگر تم تیار ہو تو آج ہی آ جاؤں۔ سلیم شہر پہنچا تو اس کی دیانتداری دیکھ کر کمپنی کے مالک نے اسے اچھی تنخواہ پر ملازمت دے دی۔ چند ہی مہینوں میں اس کی مالی حالت بہتر ہونے لگی، لیکن سلیم نہیں بدلا۔ وہ پہلے کی طرح صدقہ کرتا، کبھی یتیم خانے میں راشن پہنچاتا، کبھی کسی بیمار کی دوا خرید دیتا اور کبھی کسی طالب علم کی فیس ادا کر دیتا۔ ایک دن کمپنی کے مالک نے ملازمین کی ایمانداری جاننے کے لیے ایک آزمائش رکھی۔ اس نے جان بوجھ کر ایک بیگ میں لاکھوں روپے رکھ کر دفتر میں چھوڑ دیا۔ کئی ملازمین نے بیگ دیکھا مگر خاموش رہے۔ سلیم نے فوراً بیگ اٹھایا اور مالک کے دفتر میں جا کر کہا، سر شاید یہ آپ کا بیگ ہے۔ مالک مسکرایا اور بولا، یہ تمہاری ایمانداری کا امتحان تھا، تم اس میں کامیاب ہو گئے۔ اسی دن اسے ترقی دے دی گئی اور اس کی تنخواہ بھی بڑھا دی گئی۔ کچھ عرصے بعد سلیم نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا فری راشن سینٹر قائم کیا، جہاں ہر جمعہ غریب خاندانوں میں راشن تقسیم کیا جاتا تھا۔ لوگ حیران تھے، جو شخص کبھی خود محتاج تھا آج دوسروں کی مدد کر رہا ہے۔ ایک روز ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور بولا، چچا میری نوکری نہیں لگ رہی، میں بہت پریشان ہوں۔ سلیم نے کہا، مایوس نہ ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، محنت کرو، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ ضرور کیا کرو۔ نوجوان نے اس کی بات مان لی۔ کچھ ہی ہفتوں بعد اسے اچھی نوکری مل گئی۔ وہ خوشی خوشی سلیم کے پاس آیا اور شکریہ ادا کیا۔ سلیم نے کہا، میرا شکریہ نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، اصل برکت اسی کی طرف سے آتی ہے۔ چند سال بعد سلیم نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول بھی بنوایا تاکہ غریب بچوں کو مفت تعلیم مل سکے۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ دولت آنے کے بعد بھی عاجزی سے پیش آتا تھا۔ ایک سرد رات سلیم مسجد سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے ایک بیمار شخص کو سڑک کنارے کانپتے دیکھا۔ اس نے فوراً اپنی گرم چادر اتار کر اسے اڑا دی اور علاج کا انتظام کیا۔ کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ وہ شخص ایک بڑا تاجر تھا۔ صحت یاب ہونے کے بعد اس نے سلیم کو تلاش کیا اور کہا، آپ نے میری جان بچائی ہے، میں آپ کا احسان کیسے چکاؤں؟ سلیم نے مسکرا کر کہا، اگر میرا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں۔ تاجر اس بات سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے گاؤں میں ایک جدید طبی مرکز بنوا دیا جہاں غریبوں کو مفت علاج ہونے لگا۔ وقت گزرتا گیا، سلیم کی شہرت دور دور تک پھیل گئی، مگر وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے، یہ سب میرے صدقے کا نہیں، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے نے پوچھا، ابا جان، کیا واقعی صدقہ اتنی بڑی نعمت ہے؟
سلیم نے پیار سے جواب دیا، بیٹا صدقہ صرف پیسے دینا نہیں ہوتا، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، بھوکے کو کھانا کھلانا، بیمار کی عیادت کرنا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا اور کسی کی مشکل آسان کرنا بھی صدقہ ہے۔ یہ بات بیٹے کے دل میں اتر گئی۔ اس نے بھی بچپن ہی سے دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ جب سلیم بوڑھا ہوا تو پورا گاؤں اس کی عزت کرتا تھا۔ لوگ اس کی زندگی کو ایک مثال سمجھتے تھے۔ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کے بنائے ہوئے اسکول، راشن سینٹر اور طبی مرکز سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ گاؤں کے بزرگ اکثر بچوں کو سلیم کی کہانی سناتے اور کہتے، یاد رکھو، اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ صدقہ انسان کے مال میں برکت، دل میں سکون اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا صدقہ انسان کی زندگی میں برکت، سکون، خوشحالی اور اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے۔